نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل قدر اساتذہ کرام طلباء رحمت و محترم ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سجدے گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم دیں گے، ہم راہ وفا کے رہنما ہیں بندی ہی بجا کر دم دیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بد پہ جہاں میں آئیں گے یا خون میں نہا کر دم دیں گے۔ ہر سمت میں چلتی کرنوں نے افسوں نے شبغم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا میں جگہ کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو کہ یہ عدم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ میرے بھائیو، یہ پاکستان زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ لاکھوں قربانیوں کی روشن داستان ہے۔ یہ وہ پاک وطن ہے جس کا خواب شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے دیکھا، جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بے مثال قیادت سے تحریک کا روپ دیا ہے، اور جس کے لیے علماء کرام نے اپنی بہت سی قربانیاں دی ہے۔ میرے عزیزو، یہ پاکستان ہمیں تحفے میں نہیں ملا بلکہ لاکھوں قربانی کے بعد نصیب ہوا ہے۔ کتنے ہی ماؤں نے اپنے لخت جگر قربان کیے، کتنی ہی بہنوں نے اپنے سہاگ لٹائے، کتنے ہی بچوں نے یتیمی دیکھی، کتنے ہی خاندان ہجرت کی آگ سے گزرے، تب جا کر یہ پاکستان ہمیں ملا ہے۔ میرے بھائیو، کسی بے گھر سے بے گھر کی قیمت پوچھیے، کسی غلام سے آزادی کی قیمت پوچھیے، تب احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان دے کر کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اور میرے بھائیو، علماء کرام نے بہت سی قربانیاں دی، تو اس وقت علماء کرام نے انگریز کا مقابلہ کیا جب ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک برا جوان تھا، بدعات رسومات رواجات میں مبتلا انسان تھا، خرافات مغلیات مغلطات کا شکار انسان تھا، اسلام برائے نام تھا، عقیدہ خام تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، ظلم کا بتیرا تھا، حکومت چٹانی تھی، انگریز کی حکمرانی تھی اور ہر طرف بیرانی تھی۔ بڑے بڑے جاگیردار زمیندار حکومت کے وفادار تھے، ملک کے غدار تھے، مذہب کے بیدار تھے، اعلیٰ عہدوں کے طلبگار تھے، اسلام کے نقشے بٹھائے گئے، قرآن کے نسخے چلائے گئے، مجاہدوں پر مقدمے چلائے گئے، میرے بھائیوں مجاہدوں پر مقدمے چلائے گئے، پھانسیوں پر لٹکائے گئے، درختوں پر لٹکائے گئے۔ اور میرے بھائیوں، کالجوں کی تعلیم تھی، مسلمانوں میں نہ تنظیم تھی نہ اسلامی تعلیم تھی، سب سے بڑا دشمن انگریز تھا جو بڑا شر انگیز تھا۔ میرے بھائیوں، ایسے نازک موقع پر علماء حق نے انگریز کا ہر معاملے کے مقابلہ کیا۔ میرے بھائیوں، پھر یہ کہتے ہیں، او میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پر بھی حق ہمارا نہیں۔ جب اہل چمن کو ضرورت پڑی گردنیں بھی کٹی، خون ہم نے دیا، پھر بھی اہل چمن کہتا ہے یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ میرے بھائیوں، جب 1857 کی جنگ آزادی میں جب ناکامی ہوئی تو چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں پر ایک عالی کی لاش لٹکی ہو۔ یہ لاشیں صرف اس لیے لٹکی کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کرنا تھا۔ یہ وہ ملک ہے جس کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد خون شامل ہے، یہ وہ ملک ہے جس پر ہمارے علماء کا خون شامل ہے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان سے ایک ریل گاڑی چلی جو مسلمانوں سے بھری ہوئی تھی، جب وہ لاہور کے قریب پہنچی تو اس میں ایک مسلمان بھی زندہ رہا تھا، سب کے سب شہید کر دیا گیا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر علماء میرا ساتھ نہ دیتے تو یہ پاکستان ہم کبھی نہیں بنا سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ انگریز نے علماء کرام اور قرآن کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی، علماء کرام کو شہید کیا گیا، قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، لیکن ایک دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ 7 سال کا کھڑا ہوتا ہے چوک پر اور بغیر غلطی کے قرآن مجید سنا دیتا ہے، تو انگریز کہتے ہیں ہم ہر چیز کو ختم کر سکتے ہیں لیکن علماء کرام اور قرآن مجید کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ اور آج کے یہ اسرائیل والے اور انڈیا والے کیا کہتے ہیں، دھمکیاں بھیجتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، دھمکیاں نہ بھیجا کرو، دھمکیوں سے ہم ڈرتے نہیں بلکہ بگڑتے ہیں۔ شراب کرتے رہو گے تو شراب کرتے رہیں گے، بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں۔ پاکستان